والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ جہاں روشن است از جمال محمد، یہ سارا سنسار، یہ سارا برہمانڈ، اس کا کن کن، اس کی اونچائی، اس کی نیچائی، سب جس کی وجہ سے روشن ہے، پرکاشت ہے، منور ہے، اجالا ہے، قائم ہے، دائم ہے، وہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے، ان کی ذات کی وجہ سے، ان کے قدم پاک کی وجہ سے ہے، ان کی نگاہ کرم کے طوفان ہے۔ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ اور ہمارا اور تمہارا دل، ہردے، دل اگر زندہ ہے تو صرف انہی کی وجہ سے، وہ نہ ہو تو دل ہو کے بھی مردہ ہے، اور وہ جو ہو تو دل زندہ ہے۔ دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ ہے، زمانے کی روشنی محمد رسول اللہ ہے، اور زمانے کی سلامتی کی وجہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام اہل سنت، استاذ العلماء والمحدثین، شیخ المشائخ، سند الفقہاء، مغتنم المشائخ، مرشدنا و مخدومنا و مولانا و مقتدانا حضرت علام قاضی سید نور الحسن نور الاسلام ہاشمی مد ظلہ العلی و دامت برکاتہم القدسیہ، خانوادہ ہاشمیہ کے چشم و چراغ، صاحب زادگان، وعن زادگان، دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام، سمانت اپستھت گن، میرے لیے یہ بڑا خوش قسمتی اور سوبھاگیہ کا وشے ہے کہ میں پھر ایک بار اللہ کے فضل سے اس کے حبیب کی بزم میں شامل ہو رہا ہوں۔ ایک چیز پہلے سمجھ لینی چاہیے، تب آگے کی تقریر سننی چاہیے، اور وہ یہ کہ اسلام سراسر اللہ کی عطا ہے، آپ کی کرنی نہیں ہے، میری کرنی نہیں ہے۔ اسلام دکان میں نہیں ملتا کہ کوئی جا کے خرید لے۔ غلامی مصطفیٰ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی محنت کر کے حاصل کر لے۔ ان کی غلامی ایسا شرف اور بزرگی نہیں ہے کہ کسی کے تڑپنے سے مل جائے۔ اسی لیے آج جو آپ شریک ہو گئے ہو
کبھی اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیر سے چل کے آئے ہیں، نہیں، اگر پیر سے کوئی چل کے آ سکتا تب تو کوئی ایسا پیر والا نہ ہوتا جو یہاں نہ ہوتا۔ اگر دماغ سے آئے ہو تو دماغ بہتوں کے پاس ہے، بہتوں کو تو یہ بزم سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ آپ آئے نہیں ہو، لائے گئے ہو۔ کس کی مجال ہے کہ بزم سجا لے؟ یہ بزم سجائی نہیں گئی ہے، سجوائی گئی ہے۔ اور یہ میں کیا کہوں گا؟ میری کیا مجال کہ میں یہ کہوں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود کہہ دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے، دیا ہے، کرپا ہے، کرونا ہے، مہربانی ہے، عطا ہے، احسان ہے، نوازش ہے، کرم ہے۔ کیوں ہے؟ اس کیوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ کیوں بہت خطرناک ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ پر فرما رہا ہے، یؤتیہ من یشاء۔ سنو سنو، یہ جو فضل ہے، یہ جو دیا ہے، جو کرپا ہے، اس کا کوئی اسٹینڈرڈ، معیار، لیاقت، ایبیلٹی، صلاحیت، میدھا، چھمتا، یہ کبھی مت کھوجنا۔ یہ میرا معاملہ ہے کہ ابو لہب کو نہیں دیا، بلال کو دے دیا۔ ابو جہل کو نہیں دیا، ابو ذر غفاری کو دے دیا۔ اس کے بارے میں کبھی مت سوچنا کہ کیوں دیا۔ مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس غلام کو چاہے نوازے۔ آپ برابر والے سے تو پوچھ سکتے ہو کہ بھائی حضرت کی روٹی، حضرت کے دسترخوان کا شوربہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ ان کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم کو بانٹنے کے لیے دیا گیا ہے، اور تم بھی میرے جیسے ہو۔ تم نے بغل والے کو دیا، ہم کو کیوں نہیں دیا؟ لا مجھے بھی دو۔ یہ جھگڑا آپ کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے، بانٹنے والا ہے۔ یہاں تو مالک کہہ رہا ہے کہ جسے چاہا اسے دیا، ہے نا؟ جس پر مہربانی کرنا چاہا مہربانی کر دیا، ہے نا؟ یہ مہربانی کی جلوہ سامانی ہے کہ آج آپ یہ اس بزم کو سجا رہے ہو۔ کوئی کارن کھوج رہا ہے، کوئی قرآن میں ثبوت کھوج رہا ہے، کوئی حدیث میں حوالہ کھوج رہا ہے، کوئی اکابر کے عمل میں اس کو تلاش کر رہا ہے، اس کو ملتا ہی نہیں۔ اور اس کو یہ مل گیا جس کے لیے کہا گیا یؤتیہ من یشاء۔ ہم نے جسے چاہا ہے اپنے مصطفیٰ کی محبت سے نواز دیا ہے، اپنے نبی کی محبت سے نواز دیا ہے نا؟ یہ نوازنا بھی جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، اور علماء کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے والے بھی آپ بیٹھے ہو۔ یہ قرآن سنت کا حوالہ دینے والے ہر بات میں کہتے ہیں قرآن سنت، قرآن سے ثبوت لاؤ، سنت سے ثبوت لاؤ۔ دیکھو، قرآن اور سنت سے ہی فضل، دیا اور کرپا سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن ہی نے تو کہا ہے
کہ دیا جس پر ہوگی وہ اللہ کی پسند سے ہوگی. اگر قرآن سے دیا مل جاتی، قرآن سے کرپا مل جاتی، تو جو قرآن پڑھتا پکڑتا اس پر کرپا ہو جاتی. قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے یہ اعلان کیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کی مہربانی ہے، جس پر ہو جائے، جس پر ہو جائے. اب مہربانی دیکھو، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ سورت جسے ہم سورۃ النصر کے نام سے جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ نازل ہوئی، قرآن کی سورت جب نازل ہوئی، اذا جاء والی سورت، تو سب لوگ سن رہے ہیں. سب نے اس سورت کو سنا تو سب کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی. سب کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر اس میں فرما رہا ہے، جب اللہ کی جانب سے مدد اتری، اللہ کی نصرت، اللہ کی سہایتا، اللہ کی مہربانی اتری، تو فتح یقینی ہو گئی، جیتنا یقینی ہو گیا، وجے یقینی ہو گیا. تو سب خوش ہو گئے. لیکن سب جانتے بھی ہیں کہ ایک شخص ایسے بھی تھے جو رونے لگے. ایک شخص ایسے بھی تھے جو رونے لگے. وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ رو رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، اور ایک شخص رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ پردے کی پیچھے کی بات جانتا ہے. اور کیسے جانتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جسے چاہے اس پر سے پردہ اٹھا دے، اللہ جسے چاہے اس پر ظاہر کر دے. ہے نا؟ کیوں رو رہا ہے؟ سب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی فتح، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اتر رہی ہے، اترنے کا اعلان ہے. اور ابو بکر یہ سمجھ رہے ہیں کہ فتح کا باب مکمل ہو گیا، اب صاحب فتح جا رہا ہے. سب آنا سوچ رہے ہیں اور آنے کے پیچھے جانا بھول رہے ہیں. اور یہ آنے کو دیکھنے والے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جو آنے کے پیچھے جانا دیکھ رہا ہے وہ رو رہا ہے. کس قرآن و سنت کا حوالہ دے رہے ہو؟ وہ جو ظاہری مفہوم دیکھتا ہے، یا وہ جو قرآن کا مطلوب اور مقصود دیکھتا ہے کہ قرآن اترا کس تیور میں ہے؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ بڑے خوش قسمت ہو، اور آپ کے صدقے میں ہم بھی خوش قسمت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اور ہم کو اس لیے چنا گیا ہے کہ یہ نبی کی آمد کے جشن کی بزم سجائے گا. آسان نہیں ہے سجانا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سجا لے. بھلا کتاب پڑھ کے کسی نے محبت کی ہے نا؟ محبت تو بہت بڑی چیز ہے. موبائل، آج کل سب کے ہاتھ میں موبائل ہے نا. موبائل میں کوئی گڑبڑی ہو جائے اور آپ سے کوئی آدمی کہے چلو نا بازار سے ایک کتاب، ایک پستک، ایک بک خرید کے لاتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ موبائل مرمت کیسے کیا جائے، تو دوسرا لڑکا بغل کا جوان ہنس کے کہے گا کتاب پڑھ کے موبائل بناؤ گے؟ اچھا، تب تو موبائل سے پہلے ہاتھ دھو لو، اس کے بعد موبائل میں پیچکس لگاؤ، ہے نا؟ کتاب پڑھ کے جب موبائل نہیں بن سکتا، کتاب دیکھ کے موبائل نہیں بنایا جا سکتا، تو آج تک دنیا میں کوئی ایسی کتاب پیدا نہیں ہوئی جس سے کوئی محبت سیکھ لے. محبت تو اللہ کا راز ہے، محبت تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے. محبت
کہ کسی کو اللہ تعالیٰ محبت کی گلی میں چلا دیتا ہے. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر جب ایک روز وحی کے ذریعے آخری نبی کی عظمت کا خلاصہ ہوا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ تو ظاہر تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے آفرینش جب سب کی بنیاد پڑ رہی تھی، سب کی شروعات ہو رہی تھی، اسی وقت یہ راز کھول دیا تھا کہ میرا آخری نبی آئے گا. میثاق، عہد، پیمان اسی وقت لے لیا گیا تھا. تم سب کو نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ نبی ہے، اور وہ تم ہو. نبیوں کی کانفرنس ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے انبیاء کی ارواح سے، اور فرماتا ہے تم سب اللہ کے نبی کی حیثیت سے چن لیے گئے ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. نبوت نام دیکھ کے، عمل دیکھ کے، کرنی دیکھ کے نہیں ملتی. لقمان علیہ السلام نے ایک بار بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر ایک الہام ہوا، ایک راز کھلا. گویا کہ اللہ کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے، اے لقمان، حکمت لوگے یا نبوت؟ حکمت لوگے یا نبوت؟ حکیم بنو گے یا نبی بنو گے؟ دانشور بنو گے یا نبی بنو گے؟ لوگوں نے پوچھا، اے لقمان تو آپ نے کیا مانگا؟ تو سیدنا لقمان کہتے ہیں میں نے حکیمی مانگ لی، حکمت مانگ لی. تو ایک نے پوچھا، حضرت آپ نے تو بڑا غضب کیا، جب آپ کے سامنے حکمت بھی رکھی گئی تھی، نبوت بھی رکھی گئی تھی، تو آپ نے نبوت کو چھوڑ کے حکمت کیوں مانگا؟ اگر آپ نبوت مانگ لیتے تو حکمت تو صدقے میں مل جاتی، آپ نے نبوت چھوڑ کے حکمت کیوں مانگی؟ لقمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا، اگر تمہاری طرح ہم ہوتے تو نبوت تو ہاتھ سے جاتی ہی، حکمت بھی چلی جاتی. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا جیسے ہی پوچھا گیا کہ نبوت لوگے کہ حکمت، تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ نبوت تو پوچھ کے دی نہیں جاتی ہے. آج تک کسی نبی سے پوچھا نہیں گیا نبی بنو گے، اور پوچھا جا رہا ہے، اس کے مطلب نبوت تو ملنے سے نہیں، نبوت نہیں ملے گی، اس لیے کہ نبوت پوچھ کے نہیں دی جاتی. میں سمجھ گیا کہ نبوت کا دروازہ میرے لیے نہیں کھلنے والا ہے، اور اگر ہم نے نبوت کے لیے لالچ دکھائی تو حکمت سے بھی محروم رہ جاؤں گا. اسی لیے میں نے جب پوچھا گیا تو میں نے عرض کیا، بار الہ نبوت تو ملنے سے رہی، لا حکمت دے دے، حکمت دے دے، ہے نا. اس سے پتہ چلا کہ نبوت مانگنے سے، چاہنے سے، تڑپنے سے نہیں ملتی. نبوت اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ ہے، یؤتیہ من یشاء ہے، ذو الفضل العظیم کی دیا ہے، کرپا ہے، کرونا ہے. اس لیے نبوت کسی کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے نا. تب جب نبوت والوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تم کو نبی بنا کے بھیج رہے ہیں، تو دو ہی بڑی خبر ہے، دو بنیادی خبر ہے. اس میں سے دو بنیادی خبر ہے، باقی سب اسی خبر کا سایہ ہے، صدقہ ہے، انعام ہے.
اور دو بنیادی خبر یہ ہے کہ جب جب کوئی بھول جائے تو پہلے اس کو بتا دینا کہ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے۔ جب جب کوئی بھولے تو بتا دینا، ایک چیز تو بھولنے کو بتانا اور ایک چیز ایسی بتانا جس کو وہ نہیں جانتے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے کہ ہم سب اسی لیے آئے ہیں کہ اس آنے والے کی خبر دے دیں۔ ہم سب دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ تم کو بتا دے کہ ہم باراتی ہیں، دلہا پیچھے آتا ہے، ہم باراتی ہیں، دولہا پیچھے آتا ہے، ہم نبی ہیں، سید الانبیاء پیچھے آتے ہیں، ہم رسول ہیں، سید الرسول پیچھے آتے ہیں۔ ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے بلا تشبیہ و تمثیل، جب کوئی بڑی شخصیت راستے سے گزرتی ہے تو اس کے پہلے عملہ پہلا ہارن سائرن سب گزر جاتا ہے، پہلے بڑے بڑے آفیسر گزرتے ہیں، بڑے بڑے نامور آفیسر گزریں گے، جب سب گزرتے لگتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گزر رہے ہیں، ان سے بھی بڑا کوئی آ رہا ہے نا، بڑے بڑے گزر رہے ہیں، پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کے اس پروگرام کا حصہ ہے جسے اس نے نبیوں سے اناؤنس کرایا ہے، نبیوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ نقیب جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر آنے والے کے بارے میں آپ کو سوچنا دے رہے تھے، مولانا ادریس بتاتے جا رہے تھے کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں۔ ایک اناؤنسر سب کی اناؤنسنگ کر لیتے ہیں، ہے نا، اس لیے کہ یہ شروع سے آخر تک رہیں گے، لیکن یہاں ایسی کانفرنس ہے جس میں 1.25 لاکھ اناؤنسر ہیں، 1.25 لاکھ نقیب، ادگھوشنا کرنے والے، بتانے والے، کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ جس کے اناؤنسر ہو وہ کیسا ہوگا، ہے نا؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ہے نا؟ اناؤنسر پوری کوشش کرتا ہے، مولانا ادریس پورا زور لگا دیتے ہیں تاکہ آنے والے کو اچھی طرح سمجھا سکے، کیسا ہے آنے والا، کہاں سے آیا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کیسا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے نا؟ یہی تو کرتے ہیں مولانا ادریس۔ ذرا سوچو تو 1.25 لاکھ نبیوں نے جس کی ادگھوشنا کی ہو، جس کا سماچار سنایا ہو، جس کا پتہ دیا ہو، جس کی خبر سنائی ہو، ہے نا، اس کا جشن منانے کے لیے کسی سے پوچھنا ہوگا کہ جشن منانے کے نہ منائے، خوشی منانے کے نہ منائے، بزم منائے کہ نہ منائے۔ محبت کرنے والا اگر نسخہ دیکھ دیکھ کے، طریقہ سیکھ سیکھ کے محبت کرے تب تو وہ کر چکا محبت۔ محبت کا طریقہ بالکل جدا ہے، اور جو کچھ محبت کرنے والا کرتا ہے وہ بھی ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کو یہ توفیق دی جاتی ہے کہ تم ایسا کرو، تب جا کے وہ کرتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہو، آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے، سوبھاگیہ ہے کہ امام اہل سنت جیسی شخصیت، جیسی ذات آپ کو ایک ایسے بزم کا حصہ بناتی ہے جو قیامت کے روز کھری پونجی ہوگی، ہے نا؟ قیامت کے روز ٹاکا نہیں چلے گا، روپیہ بھی نہیں چلے گا، دینار بھی نہیں چلے گا، ہے نا، اور ریال بھی نہیں چلے گا، یہ جتنا یہاں چل رہا ہے، اب ڈالر بھی نہیں چلے گا، وہاں تو ایک ہی سکہ چلے گا، اور اس سکے کا نام ہوگا غلامی مصطفیٰ۔ غلامی مصطفیٰ اس روز
وہ سکہ ہوگا جو سر چڑھ کے بولے گا، ہے نا؟ اور غلامی مصطفیٰ کی یہ بزم آج جو آپ سجائے بیٹھے ہو، جس میں آپ جمع ہو، آپ کے لیے آج ضروری ہو گیا ہے کہ سنت کی صحت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی حضرت کو ساتھ سلامت رکھے۔ آج تو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، لیکن امام اہل سنت ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جشن منانے کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آپ کی دیکھا دیکھی پتہ نہیں کتنے جگہ بزم سجائی جا رہی ہے۔ شروع آپ نے کیا، اینٹ آپ نے رکھی، بنیاد آپ نے ڈالی، ہے نا؟ اور آج کہاں کہاں عمارتیں کھڑی ہیں، ہے نا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو بزم میں آپ شریک ہو رہے ہو، یہ آپ اپنی آخرت اور عاقبت کی تیاری کر رہے ہو۔ آخرت و عاقبت کی تیاری۔ میری کیا مجال ہے کہ ہم آپ سے یہ بات کہیں؟ امام بخاری نے روایت لائی ہے صحیح میں۔ جو لوگ بخاری شریف کا حوالہ بار بار دیتے ہیں وہ اس روایت کے معاملے میں بے ایمانی کرتے ہیں، بے ایمان ہے وہ۔ بخاری شریف کرتے ہیں، لیکن وہ اس روایت کے سلسلے میں سازشی چپی اختیار کرتے ہیں، شڈینتر۔ کون سی روایت؟ وہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب سے متعلق ہے کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا، خواب سے بہت گھبرانے لگی ہے، لیکن بخاری نے اس خواب کو اپنی صحیح میں جگہ دی ہے۔ خواب دیکھا، ارے خواب ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کے اعتبار سے اس کا رتبہ بدل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم دیکھے تو حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جائے، ہے نا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو وحی کا درجہ اور اسلام کی نئی جہتیں کھل جائیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق دیکھے تو اسلام کا دروازہ کھل جائے، ہے نا؟ خواب اپنے دیکھنے والے کے اعتبار سے اہمیت بدلتا ہے۔ حضرت عباس نے جو خواب دیکھا وہ جشن کے ثبوت کے طور پر بہت بڑی دلیل ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں لایا۔ کیا خواب دیکھا؟ اپنے بھائی کو دیکھا۔ کون بھائی؟ ابو لہب کو خواب میں دیکھا، ہے نا؟ یہ حدیث بہت بڑی سند کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں کئی باتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک کافر جو دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے کفر اور انکار مصطفیٰ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، یہ تو عقیدہ ہے۔ لیکن اگر خواب میں بھی وہ کنفرم ہو جائے تو جو عقیدہ ہے وہ مشاہدہ ہو گیا، ہے نا؟ کیا خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جو سرکار دو عالم کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، ایمان کا دشمن، امن کا دشمن، چین کا دشمن، شانتی کا دشمن، وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس اور خشکی سے برا حال ہے۔ بھائی نے بھائی کا حال پوچھا، کیسے ہو، کیا حال ہے؟ یہ پوچھنے میں بھائی اور بھائی والا رشتہ نہیں ہے، اسلام کا احساس ہے اور کفر کی فکر ہے۔ اسلام پوچھ رہا ہے کفر سے کہ ہم تو اسلام کی طرف آ گئے، تم تو نہ آ سکے، تو اب بتاؤ اب کیا حال ہے؟ اسلام کا تو زندگی میں انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد بولو کہ اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے۔
ابو لہب نے جو بیان کیا آپ سنتے رہتے ہیں تقریر میں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس نے کہا کوئی کل، کوئی پل، کوئی چھن چین نہیں ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، جلن ہے، شدت ہے، بس ایک دن کچھ راحت ملتی ہے، ایک دن راحت ملتی ہے، ایک ساتھ راحت ملتی ہے. ارے یہ کون سی راحت ہے جو کافر کو مل گئی؟ یہ کون سی راحت ہے جو اس کو نصیب ہو رہی؟ اور پھر یہ بتایا کہ جب کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے تو اس دن میں اپنی انگلی کو منہ میں لیتا ہوں. ہے نا؟ یہ میلاد کی کتاب میں نہیں ہے، امام بخاری کی صحیح میں ہے نا؟ انگلی کو منہ میں لیتا ہوں اور چوستا ہوں تو اس سے دریا جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ جو بتائی گئی وہ یہی ہے کہ دن وہ ہے جس دن سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی. اور انگلی کا راز یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی تو لونڈی دوڑی ہوئی آئی. کون لونڈی؟ ابو لہب کی لونڈی جو سرکار دو عالم کی ولادت کی خدمت میں تھی. سویبہ دوڑی ہوئی آئی اور آ کے اس نے کہا اے میرے مالک، اے میرے مالک، بھائی کا بیٹا مبارک ہو، بھائی کا بیٹا مبارک ہو. اور مجھے بھی اس وقت فطری طور پر نیچرل پراکرتک روپ سے جو محبت آئی، نبی سمجھ کے نہ آئی، خاندان میں لڑکا ہوا تھا، فطری طور پر محبت پیدا ہوئی اور میں نے اس لونڈی کو اشارہ کیا، اتنی بہترین خبر تو نے سنائی ہے، اتنا اچھا سماچار سنایا ہے، اتنی اچھی نیوز سنائی ہے، جا کچھ آزاد ہے. غضب کی بات ہے بھائی. میلاد پڑھنے پر آفت، سلام پڑھنے پر آفت، جشن منانے پر آفت، روشنی کرنے پر آفت، چراغاں کرنے پر آفت، اور امام بخاری کہے کہ صرف انگلی سے سرکار دو عالم کی ولادت کی بشارت دینے والے کو اشارہ کرنا اس انگلی کو راحت والا بنا دیتا ہے. جو بغیر نیت، بغیر اسلام سرکار دو عالم کی آمد پر خوش ہو جائے، وہ جہنم میں اس روز اس اشارے سے راحت پا جائے. اور جو نیت کر کے، ارادہ کر کے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جشن منائے، اس کا جشن بیکار ہو جائے. معاذ اللہ، العیاذ باللہ. بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. نہیں سمجھ میں آنے میں اصل قصور دوسری چیز کا ہے، اور وہ قصور کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ارے اللہ نے تم کو اس کو سمجھنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے تو تم کہاں سے سمجھو گے؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایک روز سرکار دو عالم کی عظمت اور برکت اور فضل اور بزرگی اور بڑائی کا ایک اور راز کھلا. آپ جانتے تو تھے، آپ ہی تو اناؤنس کرتے تھے، آپ ہی تو ان کی آمد کی اطلاع دیتے تھے اپنی امت کو. لیکن جب اور راز کھلا تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا بار الہا، وہ نبوت کا آخری تاج اگر میرے ہی سر پر ہوتا، ابھیلاشا کی، تمنا کی، چاہت ہوئی کہ وہ آج میرے سر پر ہوتا. خبر دی گئی ہے موسیٰ یہ تو فیصلہ لیا جا چکا ہے، تم کو تو رقابت ملی ہے، آمد تو ان کی ہے. وہ حضرت موسیٰ
منصب نبوت پر فائز ہیں، اور نبوت جب کوئی فیصلہ لیتی ہے تو وہ صائب ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے فوراً تمنا بدل دی اور کہا اے اللہ پاک، اگر آخری نبی نہیں تو آخری نبی کی امت بنا دے، آخری نبی کی امت بنا دے۔ کیا سمجھ میں آیا ہوگا اس نبی کو کہ نبی ہوتے ہوئے آخری نبی کے ہونے کی امت ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے بیان کرنے کی سکت نہیں ہے کسی کو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ بیان کر دے، خون تھوک دے گا بیان نہیں کر سکے گا کہ آخر کیا وجہ ہو۔ منصب نبوت پر فائز، جس سے بڑا کوئی منصب ہوتا ہی نہیں۔ یہ نبی کا سانچہ وہ سانچہ ہے جس سانچے کو امت سے کوئی علاقہ نہیں، امت ہے، نبی ہے نا۔ نبوت سے بڑی سرفرازی کوئی دوسری نہیں۔ جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی، صاحب رسالت، صاحب توریت، اور جس کے لیے اللہ نے اپنی محبت کا فیصلہ کر لیا ہے کہ محبت لٹائی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اے موسیٰ تم جب چاہو بات کر سکتے ہو، تم عرض کیا کرو ہم جواب دیں گے، ہم پوچھیں گے تم جواب دینا، تم پوچھنا میں جواب سے نوازوں گا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور قرآن میں ان کے لیے کہا گیا محبتاً منی، میری جانب سے ان پر محبت کی پھوہار برستی رہتی ہے۔ ایسے نبی کو کیا دکھا ہوگا، کیا نظر آیا ہوگا کہ نبی تمنا کر رہے ہیں کہ آخری نبی کی امت کا ایک فرد بنا دے۔ ہزاروں بار ہم تم پیدا ہو، ایسا جشن منائیں، زندگی بھر منائیں اور دنیا سے چلے جائیں، تب بھی یہ راز کھلنے والا نہیں ہے کہ حضور کی امت کا مقام کیا ہے، سرکار دو عالم کی امت کا رتبہ کیا ہے، ان کی مہانتا کیا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس نبی کو کتنا بڑا بنایا ہے کہ اس بڑے سے جو غلامی کی نسبت رکھتا ہے وہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ نبی اس کی تمنا کر رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کا جشن اسی بڑے شرف کا تشکر ادا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے، ادنا سی معمولی سی کوشش ہے۔ ہم اور تم جو جمع ہوئے اسی لیے۔ اب آخری بات، حضرت کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بہت دیر یہاں بیٹھ سکے، حضرت کی مہربانی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ آج حضرت نے اللہ کی بخشی ہوئی قوت من قوت اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو طاقت اور حلاوت دیتا ہے نا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل کمزور ہوتے تھے، ایک دم بیمار، بستر سے سٹے ہوئے، لیکن جب ان کے سامنے سرکار دو عالم کا ذکر ہوتا، کوئی شعر پڑھا جاتا، کوئی نعت کا شعر پڑھا جاتا تو اتنی قوت آ جاتی کہ بستر سے اٹھ جاتا۔ اور لوگ کہتے ان کو تو کئی لوگ مل کے اٹھاتے ہیں، یہ آج کیسے اٹھ گئے؟ تو حضرت فرماتے، اللہ والے فرماتے، میں اتنا کمزور ہوں کہ تمہارے اٹھائے سے بھی نہیں اٹھتا ہوں، لیکن جب اللہ اٹھائے تو کیوں نہ اٹھ جاؤ۔ پتہ چلا کہ نبی کے ذکر کے لیے وہی اٹھتا ہے جسے اللہ اٹھاتا ہے نا۔ نبی کے عزت اور نبی کے تعظیم کے لیے اٹھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ اٹھاتا ہے تب جا کے کوئی اٹھتا ہے نا۔ اب آخری بات سنو کہ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی
اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی دیا ہے، کرپا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، بڑی کرپا والا ہے، بڑی دیا والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک ڈاکٹر ہو جائے تو تم کہو ذالک فضل اللہ، یہ جو ڈاکٹر ہو گیا یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہو جائے کہ ذالک فضل اللہ، ایک آدمی لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائے تم کہو ذالک فضل اللہ۔ یہ بڑا معمولی مطلب نکالا تم نے اس قرآن کی آیت کا۔ اگر یہ مطلب ہو بھی تو یہ بہت معمولی سا مطلب ہے۔ یہ آیت جس مقصد اور جس مفہوم کے تحت اتری ہے، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس آیت سے یہ سمجھو کہ حضور کی امت ہونا، سرکار عالم کی غلامی میں شامل ہونا، اس لیے کہ یہ جس پس منظر میں یہ آیت اتری ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ پتہ چلا کہ پہلے نبی کی عظمت بیان کی گئی۔ یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی وہی ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، اپنے سے نہیں آیا، تم نے نہیں بلایا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور کاہے کو آیا ہے؟ اس کا کام یہی ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، قرآن سنائے، تلاوت کرے، قرآن کو نشر کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تم کو جو نبی کی غلامی میں داخل ہو جاؤ اس کو یہ نبی کیا کرتا ہے؟ ستھرا بناتا ہے، صاف کرتا ہے، مزکا کرتا ہے، چمکاتا ہے، دمکاتا ہے، اندر سے بھی دمکا دیتا ہے، باہر سے بھی دمکا دیتا ہے نا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور سنو، یہ نبی نہ آتا تو تم ظلمت کے اندھیرے میں ادھر ادھر ٹھوکر کھاتے رہتے۔ یہ نبی ہی ہے جس نے تم کو ظلمت سے لا دیا ہے۔ تمہاری اوقات کیا تھی؟ تم تھے کیا؟ تم کو پوچھتا کون تھا؟ اے ابو بکر، تم کو دنیا کوئی نہیں جانتی۔ اے عمر فاروق، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ اے عثمان، تمہارے جیسے کتنے دولت مند ہوتے اور دنیا بھول جاتی۔ اے حیدر، دنیا میں بڑے بڑے بہادر ہوئے، کتنے کو دنیا یاد کرتی ہے۔ سنو، تم جو یاد کیے جا رہے ہو سب اس نبی کا صدقہ۔ کون ابو بکر؟ محمد رسول اللہ کا ابو بکر۔ کون عمر؟ محمد رسول اللہ کا عمر۔ کون عثمان؟ محمد رسول اللہ کا عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان۔ کون حیدر؟ جسے کسی اور نے حیدر نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے جسے حیدر اور اللہ کا شیر بنا دیا ہے نا۔ سنو، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تھے کیا؟ گمراہی میں ڈوبے ہوئے، برباد، تباہال۔ یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے کہ نبی آ گئے اور تم کو کمر سے پکڑ کے جہنم سے باہر کھینچ لیا ہے نا۔ یہ کھینچ کے نکالے ہوئے ہو تم۔ صدقہ ہے نبی کا کہ تم چمک اور دمک رہے ہو ہے نا۔ ذرا اندازہ کرو اپنا بھی، اس بنگلہ دیش میں، اس بنگال میں،
اس چاٹوگرام میں اسلام نہ آیا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ ایمانداری کی دنیا اگر غور سے دیکھتی تو آپ ہو، غیر بھی چلا اٹھتے کہ ابھی چاٹوگرام میں شراب کی نہر بہ رہی ہوتی، گناہوں کا راج ہوتا، جسے جو جی میں آتا سو کرتا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ حضور نے ایک نظر کرم کر دی اور حضور کے دیوانے یہاں اترتے چلے گئے۔ بایزید اترے، شاہ امانت اترے، غریب اللہ اتر گئے، ہے نا؟ شاہ فرید کا چشمہ جاری ہو گیا، ہے نا؟ چپے چپے میں اولیاء اللہ آ گئے۔ یہ آئے تو کیا ہوا؟ چاٹوگرام کی قسمت بدل گئی، ہے نا؟ یاد رکھو، اسلام لوگوں سے چھینتا نہیں ہے، اسلام لوگوں میں برکت لاتا ہے۔ اسلام نے آپ کی بھاشا نہیں چھینی، اسلام میں بنگلہ بولنا گناہ نہیں ہے، اسلام نے بنگلہ کو سینچا ہے۔ اگر بنگلہ زبان کی تاریخ لکھی جائے، بنگلہ بھاشا کا اتہاس لکھا جائے، تو اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن، مسلمانوں کا یوگدان، مسلمانوں کی خدمت بنگلہ بھاشا میں بے شمار ہے۔ میں نے تو ابھی چند برس پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بنگلہ زبان کی ہست لکھت، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھنے کا اہتمام کیا تو اندازہ ہوا کہ ہزاروں کتابیں بنگلہ بھاشا میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی اس 300 400 500 برس میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ مسلمان نہ بنگلہ زبان کے خلاف، نہ بنگالی کے خلاف، نہ کالے گورے کے خلاف، نہ چھوٹے بڑے کے خلاف۔ اسلام کا یہ سب کام نہیں ہے، اسلام کا کام یہ ہے کہ قریب آ جاؤ، جو اچھی چیز ہے سب سلامت رہے گی، اور جو بری چیز ہے وہ سب خود بخود غائب ہو جائے، ہے نا؟ اسلام کو رنگ سے مطلب نہیں، اسلام کو اگر رنگ سے مطلب ہوتا تو بلال مسلمان نہ ہوتے۔ اسلام کو مطلب اتنے ہی سے ہے کہ جو برائی اور بیماری تمہارے اندر ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ آؤ ادھر آؤ، ٹیسٹ کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں۔ چینی ہے تو چینی کی دوا لکھیں گے، بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کی دوا لکھیں گے، بخار ہے تو بخار کی دوا لکھیں گے، پھولن ہے، ورم ہے تو اس کی دوا لکھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر بیماری ٹھیک کرتا ہے، اچھی چیز کو ختم نہیں کرتا، ہے نا؟ تو اسلام یہاں جو آیا وہ بیماری ختم کرنے آیا۔ دنیا کے جس کونے میں اسلام گیا اس کا ٹارگٹ تھا بیماری ختم کرنا۔ جہاں جہاں بیماری تھی اس کو دور کر دیا، کہا بنگلہ بھاشا کے ساتھ سلامت رہے، بنگال اپنے ناک نقشے کے ساتھ سلامت رہے، تم جہاں جاؤ پہچانے جاؤ کہ بنگالی ہے، اور جہاں کوئی کہے کہ بنگالی تو تم کہو ہاں بنگالی ہے لیکن مسلمان بھی ہے نا؟ بنگالی ہے لیکن مسلمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ والے، محمد رسول اللہ والے، ہے نا؟ یہ دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا راز یہی ہے کہ اسلام بری چیزیں دور کر دیتا ہے اور اچھی چیزوں کو مضبوط کر دیتا ہے نا؟ اچھی چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور بری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ اس بنگلہ دیش میں، بزرگوں کے اس شہر میں، امام اہل سنت کے سائے تلے جشن سرکار دو عالم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اپنی حاضری کو بڑی سعادت جانیے، اور جب موقع ملے، چاہے فجر کی نماز میں مل جائے، تہجد کی نماز میں مل جائے، یا ظہر کی نماز میں یاد آ جائے، تو ایک شکرانہ اس بات کے لیے بھی کیجئے کہ اللہ نے ہمیں
اپنے حبیب کے آمد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، شکرانہ ادا کی نعمت ہے یہ، اللہ کی مہربانی ہے یہ۔ اور ایک شکرانہ اور ادا کی، میں آپ کو جلدی میں ایک ملفوظ سناتا ہوں۔ ایک اللہ والے نے ایک روز اپنی خانقاہ میں فرمایا، ایک اللہ والے نے اپنی خانقاہ میں ایک روز فرمایا، ہم پر کئی سجدہ واجب ہے، کئی سجدہ شکر کا واجب ہے۔ پوچھا گیا کون کون؟ تو اس بزرگ نے کہا پہلا سجدہ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو وجود بخشا، وجود یعنی ہم تو تھے نہیں، اللہ نے ہم کو نہ سے ہاں کر دیا، کہیں میرا آتا پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا کے سمندر سے مجھ کو نکالا اور ہاں کے سمندر میں ڈال دیا، ہے نا؟ ہمارا ایگزسٹنس استتو نہیں تھا، استتو پیدا کر دیا۔ پہلا شکرانہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر وجود نہ بخشتا کہیں نہ ہوتے۔ دوسرا شکرانہ اس لیے کہ وجود تو اللہ نے لوہے کو بھی بخشا ہے، اسٹیل کو بھی بخشا ہے، لکڑی کو بھی بخشا ہے، ذرے کو بھی بخشا ہے، کن کن کو اور قطرے قطرے کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ سب کا استتو ہے، سب کا وجود ہے۔ اللہ نے جو ہم کو وجود بخشا تو لکڑی، لوہا، ذرہ، بالو، سیمنٹ، آسمان، زمین، سمندر، ندی، پیڑ پودا، پھل پھلیری نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، انسان بنا دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو اور تم کو انسان بنا دیا۔ درخواست دیا تھا کہیں کہ ہم کو انسان بنانا؟ نہیں، بغیر منو کامنا کے ہزاروں کامنا اللہ نے پوری کر دی اور انسان بنایا، ہے نا؟ دو سجدہ ہو گیا، ایک وجود کے لیے، دوسرا انسان ہونے کے لیے، اور تیسرا سجدہ اس لیے کہ اللہ نے انسان بھی اربوں بنائے ہیں، اربوں خربوں انسان ہے نا؟ کوئی ندی کو سجدہ کر رہا، کوئی پہاڑ کی پوجا کر رہا، کوئی آسمان کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی کسی کی نہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان میں مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اس کے لیے تیسرا سجدہ، پہلا وجود کے لیے، دوسرا انسان ہونے کے لیے، تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے لیے، جو حضور کا غلام بنا ہے نا؟ اچھا، اب ایک سجدہ اور بچ گیا، اسے بھی یاد کر لو۔ اور چوتھا سجدہ کس بات کا؟ مسلمان بھی تو بہت سے ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کون کون ہے؟ خارجی ہے نا؟ اور کون ہے؟ جو بدعقیدہ ہوتے گئے وہ بھی مسلمانیت کے دعوے دار ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور امام اہل سنت کا غلام بنایا، امام اہل سنت کا غلام، ان کے پلے باندھا۔ تو چوتھا سجدہ اس لیے کہ امام اہل سنت کا غلام بنایا۔ 4 سجدہ شکرانے کا، اور اسی پر آج کی بزم ختم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ اس جشن میں شرکت کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔